تمام تعریف اللہ کے لیے. میں کل جمعہ کو گیا, باہر نکلا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سول ڈریس میں پولیس ہے, ٹائٹ سیکورٹی ہے, کیونکہ یہاں اسرائیل میں 3 آدمیوں کو ربائی, ان کا امام جو ہوتا ہے, ان کے لیڈر سمجھو, ان کا پیش امام جو ہے, ان کے مذہب کا عزت دار انسان, ان کو مار دیا وہاں, اور پھر اور 5 کو اسرائیل میں. اور یہ جگہ ہولی لینڈ ہے ان کی, اسرائیل. اب آپ سوچو, کیا جوئش پروف کر سکتا کہ ہولی لینڈ صرف جوئش کی ہے؟ کیا کرسچن پروف کر سکتا بیتھلہم میں جیسس پیدا ہوئے؟ کیا کرسچن پروف کر سکتا کہ ہولی لینڈ اسرائیل کرسچنس کی ہے؟ کیا مسلم مسجد اقصی رہنے سے کیا پروف کر سکتا کہ اسلام اسرائیل میں پہلے ہے؟ نہیں. ہمارے لوگ بات کریں نہیں قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود و نصارے سے بات کرو, جو اینڈ کرسچن سے بات کرو, ٹاک ٹو دیس گائز. میں ہر وقت کہتا ہوں یہ ہمارے میدر بھائی ہے, میدر بھائی نے اسٹیپ بردرس ہے, جو اینڈ کرسچنس, اور ان کا بھی حساب لیں گا اللہ تعالیٰ. اللہ نے ہی گروپس بنا دیے 3, قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم مسلمان پڑھتے نہیں. اب تکلیف ہمارے کو نیو یارک میں ہو رہی ہے, یہ وہاں قصے کچھ ہوتے, یہاں ہمارے کو دیکھتے ہی پریشان کرتے تھے. میں تو دعوت دینے کے لیے بھی ڈرنے لگا ہوں آج کل. نہیں تو میں روز دعوت دیتا ہوں الحمدللہ, لوگوں سے بات کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اور جو ہے یہ ہمارے اسماعیل علیہ السلام مسلمس ہے, یہ جوئش نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس بک بھی نہیں ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی داستان. 3500 سال کے بعد جوئش کی اپنی مرضی سے ایک مذہب بنا لیا یہودیت. کرسچنوں کی داستان بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اپنی مرضی سے مذہب بنا لیا, جبکہ یہودی بھی مانتا ہے جو. اچھا, تو اب پوائنٹ کیا ہے؟ اب یہ امریکہ کے اندر جو ہے اوباما اللیگل 5 ملین لوگوں کو ویزا دینے والا ہے, گرین کارڈ دینے والا ہے. اب یہ گرین کارڈ لینے کے بعد میں انڈین آلریڈی یہاں بھرے ہوئے ہیں. اب انڈین 1 ملین 2 ملین پتہ نہیں کتنے اللیگل سے لیگل ہوں گے. اب وہ لوگ اپنی فیملیز کو بلائیں گے, اب یہ یہاں کی بھی زندگی کو میس اپ کر دیں گے, کیونکہ وہ لوگ کا کرپشن ہے, ان کے مائنڈ کرپٹڈ ہے. ان لوگوں کو فلمی دنیا سے ہی معلوم ہوتا ہے ایک آدمی کو ہزاروں مار رہے ہیں برا طریقے سے, اور جو ہے کوئی یہ نہیں بولتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. گندی عورت بتا رہی ہے انسانیت کے خلاف, بولیں گے نہیں. شراب ڈرگ سب بتا رہی ہے انسانیت کے خلاف, بولیں گے نہیں. وہ بولیں گے ایسا ہو رہا, ہم یہ بتا رہے, بولیں. تو جب ان کے ذہن اتنے گئے گزرے ہو گئے, ان کے پاس مذہب نام کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ابراہیم علیہ السلام کیوں فیمس نہیں ہے ہندوؤں کے پاس؟ کیوں فرعون کی کہانی وہ بتاتے ہیں کہ خدا ہے جیسا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ خدا نظر نہیں آنے والا ہے, بتایا ہمیشہ سے تنہا ہے, بتایا. ابراہیم علیہ السلام نمرود کو بتایا کہ دیکھ نمرود تو خدا نہیں ہے, اللہ خدا ہے. اسی طرح بدھا کو یہ سمجھتے ہیں ہندو کہ یہ خدا ہے, 13واں ان کا اوتار ہے بولتے ہیں, انکارنیشن بولتے ہیں, جبکہ ان کے پاس رام, شیوا, شنکر یہ سب اوتار ہیں ان کے, ایک ہی گاڈ کے. اب یہ 250 سال پہلے بدھا کو بھی گاڈ سمجھتے ہیں. اب پھر وہ فرعون کو بھی گاڈ سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ نے اس کو زمین پہ پھینک دیا, عبرت کے لیے بتایا کہ کس طرح سے اس کو موت دی اللہ نے. اس کے باوجود بھی کان نہیں کھلیں گے, آنکھ سے دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یہود و نصارے سے بیٹھ کے بات کرو. کوئی بات کرا آج تک؟ کوئی بتاؤ مجھے بات کرنے والا. کیوں نہیں بات کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت بتاؤ, اسماعیل علیہ السلام پہلے کے بتاؤ. اور کتاب نہیں ہے ان کے پاس, زور وہ صحیفے نہیں ہیں ان کے پاس. وہ لوگ بعد میں تورات کے بنا لیے, تو اپنا مذہب سمجھ گئے. پروفٹس کو بھی لے لیے, پروفٹس کے نام بھی یوز کرتے ہیں, فادر بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, مگر اللہ کو نہیں ماننا چاہتے, قرآن کو نہیں ماننا چاہتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے. نفرت بڑی کیوں؟ پیسہ آ ہی نہیں سکتا دنیا میں جب تک کہ تم اللہ کی حقیقت نہ رکھ دو. کرنسی, ڈالر کی کرنسی حقیقت یہ ہے, یہ ڈالر ہے امریکہ کا, لیکن دنیا میں پورے تجارت کے لیے یوز کیا جا رہا. اور اس پہ ایک تصویر ہوتی ہے ابراہم لنکن کی یا پھر پہلا پریزیڈنٹ کی یہاں کی. کیا ہے؟ $1 پوری دنیا میں چل رہا. ویسی اللہ کا دین
پیغمبروں سے تھا. پیغمبر جیسا بعد میں آتے رہے ویسی اللہ تعالیٰ کیا کرا. امریکہ میں جو پریزیڈنٹ 4 مہینے کی مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے تو کرنسی کے اوپر جو ہے پکچر بھی بدل جاتی ہے. ابراہم لنکن جو ہے بات کا ہے اور اس کی پکچر ہے کرنسی کے اوپر ڈالر کے اوپر مگر ہے تو ڈالر ہی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی رکھ کر پیغمبر بدلے تھے. ہے تو وہی ڈالر, ہے تو وہی اسلام, ہے تو وہی اللہ. تو اس طرح سے انسان کو نہیں سمجھ میں آئے گا, ہندوؤں کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ہندوؤں کے پاس ہمارے پرافٹ کیوں فیمس نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کا واقعہ ہے, نمرود کو خدا سمجھتے ہو, یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر سے فرعون کا ہے تو فرعون کو خدا سمجھتے, جبکہ عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہی رکھا ہے. بدھا آیا تھا چلے گیا پھر کبھی نہیں آیا, مگر بدھا کو جو ہے 13واں اوتار سمجھ کے خدا سمجھ کے بیٹھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام بت پرستی کو ختم ہی نہیں کیے آ کے دنیا میں. اگر واقع اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے یا اللہ ہی وہ ہوتے تو پھر وہ پوری دنیا کے اندر سے بت پرستی ہٹا دیتے, کیونکہ ایک آدمی کچھ کام نہیں کرا, خالی اسرائیل میں آئے چلے گئے. تو اب یہ جو ہولی لینڈ ہے کس کا ہے, کس کے باپ کا ہے؟ کوئی پروف کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. صرف انسان گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز سے جینا ہے. اچھے کام کرو دنیا سے چلے جاؤ, برے کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, چاہے کوئی نہ ہو. ہندوؤں کے پاس جو گاڈ لکشمی ہے, یا اب ہمارے پاس آندھرا پردیش میں دوسرے اسٹیٹ والے جانتے بھی نہیں, سمکا, سارکا, پوچما گڑی, بھدرکالی گڑی, یہ سارے جو عبادت کے جو مندریں ہیں وہاں صرف آندھرا پردیش میں ہیں, دوسرے اسٹیٹس میں نہیں. اور وہ فیمس یورپ میں نہیں ہے, وہ فیمس عرب میں نہیں ہے. عرب میں جب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو گرا دیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گرا دیے, تب بھی عورتوں کے گارڈس نہیں تھے وہاں. کیسا تم جی رہے, کیوں بات کو نہیں سمجھ رہے دنیا کی؟ یہاں آ کے جو ہے وہ بٹو لگا کے پھرتا شان سے ہندو, اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک مسلمان افریقہ سے آیا ہوا ہے, عورت بھی مسلمان داڑھی رکھا ہوا ہے, عورت بھی حجاب بن رہی. ایک مسلمان عرب سے آیا ہوا ہے, حجاب بن رہی اور داڑھی رکھ رہا مسلمان مرد, عورت حجاب بن رہی, پردہ کر رہی, برقع پہن رہی. ایک انڈیا سے مسلمان آیا, داڑھی رکھا ہوا ہے, میں ہوں جیسا, عورتیں ہیں یہاں مسلمان برقع حجاب کرتی, پردہ کرتی. ساری دنیا سے یہاں معلوم ہو رہا کہ دنیا تمام میں اسلام ہے, اور ہندوازم صرف اگر سے بٹو لگے کہ اب پورے تمہارے کو یورپ میں بول گئے ہی کم فرام انڈیا, نو ڈاؤٹ. ایون ان امریکہ آلسو یو فرام انڈیا, رائٹ, نو ڈاؤٹ. واٹ از دس اسپیشلٹی؟ وائی ناٹ اسپریڈ ہندوازم ایوری ویئر ان دا ورلڈ؟ اب دیکھو آپ, ایک میں فلم کی نام بتاتا ہوں. فلم اگر سے سمجھو پوری دنیا میں دھوم مچا دی, بینگ بینگ, ہیپی نیو ایئر شاہ رخ خان کی, ایک ہی ٹائم پہ پوری دنیا میں پھیل گئی بات. ہندوازم کی بات کیوں نہیں پھیلی پوری دنیا میں؟ سوچو, اگر سچا رہتا 36,000 خدا ہیں بولے تو وہ کام کیوں نہیں کرے؟ وہیں کیوں بیٹھ گئے, وہیں کیوں بیٹھ گئی عورتیں؟ کیوں نہیں لکشمی نام کی گاڑیاں مشہور ہوئی, سرسوتی؟ صرف کیوں ہندوازم تک رہ گئے محدود؟ کیوں دوسرے مذہب والے اسلام سے ہٹ کے جو اور کرسچن نے اپنائے کیوں نہیں یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بت ہے, خالی بت ہیں, کہانی ہے, تصور ہے, خواب ہے, اور کوئی حقیقت نہیں ہے. خواب سے زندگی نہیں گزرتی, تصور سے زندگی نہیں گزرتی. تو ایک فلم اب آپ ڈالیں گے, کوئی بھی فلم, فیمس فلم ڈالیں گے آپ اپنے, سمجھو کچھ ہوتا ہے امریکہ کے سائڈ, ٹرانسلیشن سے, اس کے سب ٹائٹلس ہے. لوگ جو ہے اسپینش میں دیکھنا ہے تو سب ٹائٹل اسپینش میں ڈال لے رہے, لوگ جو ہے انگلش میں دیکھنا ہے ڈال لے رہے. تو ایک ہی ٹائم میں پوری دنیا کے اندر سب ٹائٹل کے ساتھ مووی کو ریلیز کر رہے. ایون انڈیا میں آج بھی میں جب تھا انڈیا میں لاسٹ ایئر, راون تیلگو میں آئی تھی وہاں, اب ہیپی نیو ایئر تیلگو میں ہوں گا, ٹرانسلیشن سے دے رہے. تو ویسا دنیا کے اندر نہ تو ہندوازم کا کوئی ٹرانسلیشن ہے, نہ تو ہندوازم کا کوئی جو ہے چرچا ہے, نہ تو ان کے گاڑوں کوئی پہچانتا. پیغمبروں کو کیوں انکار کریے لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے وقت میں, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے وقت ہے, فرعون کو خدا سمجھ گئے, اور جو ہے بدھا کو جو ہے 2,500 سال پہلے کے وہ اس کو
बुद्धिज़्म का जो गौतम बुद्ध है उसको खुदा समझ गए, तस्वुर में इनकारनेशन में डाल दिया। अच्छा अब यहाँ देख लो 5 मिलियन इन्हें ग्रीन कार्ड देने वाला है, तो अब कितने हिंदू आएंगे। हिंदू यहाँ पूरी फिल्मों में अमेरिका जबरा, हनुमान चालीसा से ज़्यादा, हनुमान चालीसा सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी भी में नहीं। अब वो हिंदू अमेरिका के चैंडिंग कर रहा, जिक्र कर रहा, तपस्या कर रहा, अमेरिका हर फिल्म में देख लो उतनी अहमियत होगी अमेरिका की। और भर गए यहाँ अमेरिका में। अब जब ग्रीन कार्ड लेने के बाद में फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ आने के बाद में क्या बोलेंगे, मेरा भारत महान। तुम्हारा भारत महान था तो अमेरिका के अंदर रिजक कहीं को मिल रहा तुम्हारा, मिडल ईस्ट में कहीं को मिल रहा तुम्हारे को रिजक। तुम क्यों युगांडा अफ्रीका भी गए, फ्यूजी चले गए, क्यों? तुम जो है वेस्ट इंडीज गयाना की तरफ क्यों गए? क्यों नहीं मिला तुमको वहाँ पे खाना? क्यों तालीम नहीं है अभी भी इंडिया में? क्यों तुम्हारे को जो इधर उधर भटकना पड़ रहा? क्यों तुम्हारे 36 खुदाएं कुछ क्यों नहीं दिए? पानी तक नहीं दिए अब तक, गंगा तक पानी गंदा है, पानी भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्यों तरक्की नहीं? अब देखो हमारे जहाज उड़ते मिडल ईस्ट से, उसमें एक दुआ होती, सक़लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये दुआ है, वहाँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, महफूज पूरे जगहों पे चले आते हैं जहाज़। अगर हिंदू के जहाज़ जो इंडिया से निकलते हैं उसमें दुआ पड़ी जाती है, इस बात से महफूज है तुम। हिंदू की कंट्री में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल रहे हैं, 5 बार चैलेंज से बोले हम, तुम इस बात से महफूज हो। मुसलमान वहाँ प्रैक्टिस कर रहा, कुरान पढ़ रहा, इस बात से तुम महफूज हो, वरना तुमको अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेता। अच्छा अब यहाँ आएंगे, यहाँ आके भारत महान बोलेंगे, हनुमान चालीसा कहीं देखे तुम? या कोई लक्ष्मी को देखे कहीं, किसी को, औरत को? क्या पागलपन चल रहा तुम्हारा? क्यों अल्लाह को नहीं पहचानना चाह रहे तुम? एक अल्लाह को पहचान लो, हिंदुस्तान की तारीख बदल जाएगी। क्यों नफ्सा नफ्सी है तुम्हारी फिल्में देखो, पूरी गुर्बत, तुम्हारे एड्स देखो, पूरी गुर्बत। मैं यहाँ देखता हूँ शंकरा का, आई का, पूरी गुर्बत, गरीबी भरी भी है, चेहरे मुरझे हुए हैं, जिंदा नहीं है जैसे दिख रहे, मर गए जैसे दिख रहे। मैं अल्लाह के चैलेंज देता हूँ तुमको, मुसलमान तुम जो है सुबह उठो और अल्लाह के हवाले कर दो अपनी ज़िंदगी, तुमको वस्फ़ से नहीं आएंगे। मुसलमान तुम सुबह फजर के बाद में सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम पढ़ो 100 बार, तुम देखो तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ेगी, आखिरत की यकीन की बढ़ेगी, फिर दुनियावी हालात अल्लाह ताला अच्छी कर देगा। और एक जिनका ब्लड प्रेशर या शुगर या जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर, जिस्म के अंदर बेकार की बीमारियां हैं, तो वो सूरत ताहा की 111 आयत नंबर रोज़ 1000 बार पढ़े। मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे बीमारियां रोज़ आती है, रोज़ इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला मेरे से। मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करने की कोशिश करूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम से बड़ा सब्र करने वाला दुनिया में कोई नहीं आया। आपको 30 साल तक जो है जिस्म की, स्किन की भी बीमारी, इंसान भी नहीं आता तकरीब। मेरे को अल्लाह ताला जब से मैंने बाबरी मस्जिद शहीद, उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। रोज़ बीमारियाँ होते हैं। कल मेरे को ये गले में जो है यहाँ पर कच्चा महसूस कर रहा था, दर्द महसूस कर रहा था, अभी तक नहीं गया। रोज़ एक बीमारी से नवाजता है, लेकिन मेरी बॉडी जो जहर होती थी वो अल्लाह ताला ख़त्म कर दिया। मैंने बताया रोज़े रखने की वजह से, अल्लाह खुद बताया तुम रोज़े रखो, मैं बॉडी में से तुम्हारा जहर नहीं। तुमको मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, जो मैं दुआओं की बात कर रहा हूँ तुम करके देखो। हनुमान चालीसा जो बोलते हैं हिंदू, लानत भेजो उनके ऊपर, वो एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर लानत भेजो, धोखा दे रहे इंसानों। पूरी दुनिया में रहता रहा हनुमान चालीसा अगर से रहता तो, लेकिन मुसलमान से पहले जो है या क्रिश्चियन और जूश भी है जो हमारे किताबों वाले हैं। ये निशानी है हमारी, जो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। इस बात से आज भी जू और क्रिश्चियन भी दुआ मांगता है। ये हमारी निशानी है अल्लाह की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के उम्मती को अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी है दुआओं की। दुआओं से बहुत कुछ कर सकते हो। अरे इनको हिंदू को बताओ, यहाँ कोई भी जो है फेमस क्यों नहीं हुआ दुनिया में?
جو اور کرسچن اور مسلمان کیوں نہیں ہندوازم میں اپنائے؟ کیوں یہ ان کا مذہب مذاق بنا ہوا ہے؟ کیوں لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر؟ ایک بار جو ہے یہاں ایک ہندو ہو گیا امریکن تو ایک فرنٹ پیج پہ ڈال لیا، وہ اندر اور ہے بولا، کچھ بھی نہیں تھے، میں چکر۔ ایک بار وہ یہاں پہ ایک ہندو آ گیا تھا انڈیا سے، گجرات کا، وہ رسی سانپ ہوگی بولے وہاں۔ ارے ایسے ہپناٹزم والے ایسے ٹرکس، ایسے میجکس کے جیسے طریقے، وہ پٹاپرتی سوامی بھی بتایا تھا، بھگوان بولے اس کو، تم نہ پاگل ہو، مر گیا انہیں۔ بھگوان مرتا رہے؟ بھگوان ہمیشہ کے لیے، بھگوان نہیں مرتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے، وہ تنہا اکیلا ہے، وہ کبھی نہیں آتا سامنے۔ اس واسطے کہ انسان کو اچھے اور برائی کی، نیکی اور بدی پہ جنت دینا ہے، یہ ایک راز ہے انسان کا، مرنے کے بعد اس کو چھپایا راز، زندہ رکھے تک بھی چھپایا راز، پوری دنیا کے اوپر دیکھ لو، اسی کا راز چل رہا اللہ کا۔ اور ایک بار وہ 94 میں گنیش دودھ پیرا بولے، ارے مذاق، تمہاری زندگی لعنت ہے، ایک اللہ کے ہو جاؤ، تم کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہندوستان کی پاپولیشن بڑھے گی، تم کو زندگی دھوکے کی ہو جائے گی۔ تم جا کے دیکھو، ایک انسان صبح اٹھتا ہے، سوئے وقت تک شیطانی حرکتیں کرتا ہے وہاں، جنات جیسے، شیاطین جیسے، بھوت پریت جیسے، پورے گناہوں میں بھسا ہوا ہے۔ میں دیکھ کے تجربے سے مشاہدہ کر کے بول رہا ہوں، کیوں انہیں نیکی کی بات نہیں سوچتا؟ میں اگر صبح میں شام تک اگر ایک گناہ کر لیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے میرے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے، دنیا میں پیسہ ہی خدا ہے، لیکن میں کل معافی مانگا اللہ سے، میری جو ہے حماقت، غرور کی وجہ سے میں نے اللہ سے معافی مانگا۔ میں وہ باتیں دے رہا ہوں، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ حقیقت نہیں ہے تمہارے پاس جنت کی۔ مسلمان کا حقیقت جنت کی رہتی تو یہ تو نہ سر سے بیٹھ کے بات کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔